بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ محرم الحرام میں ماتم کے متعلق ہے۔ تو ماتم کی ابتدا جو ہے وہ شاید دور نمرود سے یا بلکہ خود نمرود سے ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے اس کو پکڑا تو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا اور اس کے اندر جا کر اس نے گڑبڑ شروع کر دی۔ تو جب مچھر ذرا حرکت کرتا تو نمرود سر پر تماچے مارتا اور اس طرح ٹھا ٹھا کی آوازوں سے پورا ماحول گرم ہو جاتا، یہاں تک کہ جو نمرود تھا وہ ماتم کرتے کرتے ہی مر گیا۔ پورے قرآن پاک میں ماتم کا نام تک نہیں، کیونکہ ماتم جو ہے وہ صبر کی ضد ہے۔ اور جب قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر یہ کیسے آ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ماتم تو صبر کی ضد ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا ہے تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم بھی ان کی طرح کرو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا ہے تو انہوں نے اپنے دانت ہی نکال لیے۔ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ امام عالی مقام کی گردن پر تلوار چلی ہے اور سر جو ہے وہ جسم مقدس سے جدا ہوا ہے؟ تو تم بھی سینے اور پشت پر چھریاں مارنے کی بجائے سیدھی گردن پر چھری چلاؤ اور حضرت اویس سے کرنے کی پوری سنت پر عمل کرو۔ ایک شیعہ نے جوش میں آ کر کہا کہ کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے۔ تو سمجھدار باشعور سنی وہاں پر موجود تھا، اس نے سنا تو وہ کہنے لگا کہ تیرا دعویٰ بے دلیل ہے اور میرا دعویٰ دلیل کے ساتھ سن۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی انگریز نے 10 محرم کو اس ماتم کا منظر دیکھا تو پوچھا کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کے غم میں ہم ماتم کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کب شہید کیا گیا؟ تو جواب دیا کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انگریز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان بیچاروں کو اب اطلاع پہنچی ہے۔ احباب کا اصرار ہے کہ ہم یہ سارے کام اہل بیت کی محبت و عقیدت کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی طرح گھوڑا بھی عقیدت کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ کیا آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اصحاب کہف کے کتے سے عقیدت نہیں ہے؟ اور چلو چھوڑو، اگر ان سے عقیدت نہیں تو جس پیالے میں امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، آخر امام حسن سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اور کچھ نہیں تو ان کا وہ پیالہ ہی نکال دیا کرو، اور اگر اور کچھ نہیں نکال سکتے تو ان کا بغض ہی دلوں سے نکال دو۔ اور پھر امام حسین کے گھوڑے کو معزز سمجھتے ہو تو گھوڑے کی ماں کا بھی احترام کیا کرو۔ کیا امام حسین نے یہی تعلیم دی تھی؟ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی دولت نہیں آئی، کہ احترام کی دولت سے محروم ہے۔ اور پھر قرآن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے سینوں میں آ کر چھریاں کھاتا پھرے؟ بلکہ یہ سینہ تو پٹنے کے ہے مناسب، رات دن پٹتا رہے۔ پھر بعض حضرات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ماتم جو ہے وہ عبادت ہے؟ تو ماتم کو ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت قرار دیا جاتا ہے ان حضرات کے عقیدے میں، جبکہ نماز جیسی عبادت کو ہی لے لیجئے، اس کے لیے جگہ پاک، کپڑے پاک، جسم پاک اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ اور ماتم والوں کے کپڑوں پر ناپاک خون، بازاروں میں گوبر
اور قبلہ ہونے کی شرط بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جو گلی اور بازار کی پابند ہے کہ جدھر گلی مڑتی ہے ادھر عبادت مڑتی جاتی ہے۔ پھر صف بندی تو ہوتی ہے، مگر ایک صف کا منہ مشرق کو ہے تو دوسری صف کا رخ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے۔ پھر سال میں صرف 10 دن عبادت اور باقی 11 مہینے 20 دن معاف۔ خدا را اگر کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ، تاکہ ہمارے بوڑھے لوگ جو بیچارے سردیوں کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہلکان ہو جاتے ہیں اور پھر روزانہ 5 وقت نماز کی پابندی اس مصروف دور میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، ہم بھی ان کو وہ دلیل دکھا دیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں باقی وقت کاروبار پر لگا دیا جائے اور اس دن سینہ جو ہے وہ پیٹ کے خدا کو بھی راضی کر لیا جائے اور دنیا بھی بہتر بنائی جائے۔ ہماری عبادت نماز ہے، جہاں نماز کا وقت ہوا وہیں وضو کر کے پڑھ لیتے ہیں، چاہے مسجد ہو، گھر ہو یا جنگل ہو۔ تمہیں بھی چاہیے کہ جہاں محرم کا چاند نظر آ جائے شروع ہو جایا کرو، جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ وہاں شروع ہو جائے، جو بازار میں جا رہا ہے وہ وہاں شروع ہو جائے۔ ہماری عبادت وہ ہے جو عوام بھی کرتے ہیں اور علماء بھی، جبکہ یہ بڑی عجیب عبادت ہے کہ ذاکرین صرف کرواتے ہیں اور سامعین ہی کرتے ہیں۔ ایک ذاکر صاحب سے مولانا محمد بخش مسلم علیہ رحمۃ اللہ نے مجلس کے بعد پوچھا کہ لوگوں کو تو نے رلایا بھی ہے، پٹوایا بھی ہے، خود نہ تیرا آنسو گرا ہے اور نہ ہی نے پیٹنے کی زحمت کی ہے۔ تو ذاکر صاحب ہنسنے لگے کہ میں اب پیٹوں گا بھی، روؤں گا بھی جب مجھے پیسے پورے نہ دیں گے۔ ماتم کے جواز کے تمام دلائل اور بہانے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بغض جس سینے میں ہے صدیق کا، فاروق کا، ہے مناسب پٹنے کے، دن رات پٹتا رہے۔ پھر بعض حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کی وجہ سے روتے اور پیٹتے ہیں اور یہ ہماری سچائی کی علامت ہے۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے، اور قرآن گواہ ہے وہ روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اگر وہ سچے تھے تو تمہیں بھی سچا مان لیا جاتا ہے، اور صرف رونے دھونے کو سچائی کی دلیل مان لیتے ہیں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ برادران یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ ساری کارروائی کی جاتی ہے۔ مگر قتل امام اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور یہ سیدہ زینب کی وہ بد دعا ہے جو انہوں نے یزیدیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھ کر فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محرم شریف شروع ہوتے ہی پہلے ہی چھریاں اور چاقو تیز ہونے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر کسی کا بیٹا پاس ہو، اس کے اچھے نمبر آئیں اور وہ پوزیشن لے، تو اس کے باپ کے پاس جا کر کیا آپ لوگ پیٹنا شروع کر دیں گے؟ اگر تو آپ ایسا کریں گے تو وہ ضرور ناراض ہوگا۔ تو پھر علی المرتضیٰ کا لخت جگر تو امتحان کربلا میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بجائے پیٹنے کے ان کو درود و سلام کی مبارکباد پیش کریں، ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور ماتم جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ ایک عورت جو ہے اس کا جوان بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ اس کی ماں جو ہے وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، ورنہ میں خوب جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، یعنی ایسے کام جو اس موقع پر ناجائز ہیں، جیسے کہ ماتم کرنا، بین کرنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے بالوں کو نوچنا، یہ سارا کچھ کروں۔ تو حضور نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے کیا پتہ، یہ تو معاملہ غیب کا ہے، بلکہ فرمایا تیرا بیٹا جنت میں ہے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جنتی ہو اس کا ماتم نہیں کیا جاتا، اور جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو اس کا ماتم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماتم اور چھریاں چلانا صبر ہے تو بے صبری کس بلا کا نام ہے؟
حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران امت کی مغفرت کے لیے دعا کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ شیطان یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور سر میں خاک ڈال کر ماتم کا فریضہ سر انجام دینے لگا۔ تو کیا یہ مذہب کے سچا ہونے کی دلیل ہے؟ ماتم کرنے والے جو حضرات ہیں ان کا کہنا ہے نا، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی صداقت اور کرامت ہے کہ جتنے بھی زخم ہمارے جسم پہ لگتے ہیں وہ آئندہ سال تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کرامت نہیں بلکہ اعمال کی شامت ہے۔ اگر تم صحیح نہ ہو سکو تو اگلے سال کر نہ سکو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس جرم کی سزا ہر سال دینا چاہتا ہے۔ پھر اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تم حیات حسین کا ماتم کرتے ہو یا شہادت حسین کا ماتم کرتے ہو، کیونکہ زندہ کا ماتم تو کیا نہیں جاتا، اور امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، جبکہ تم تو یکم سے ہی شروع ہو جاتے ہو اور عین شہادت کے دن ختم کر دیتے ہو، جبکہ اس کے بعد کرنا چاہیے۔ تو اب یہ مذہب ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے موقع پر حضور کی موجودگی میں ایک شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، کفار کی لاشوں پر لاشیں گرا رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں بندہ بڑی جرأت سے لڑائی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران پریشان ہوئے، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لہٰذا دیکھتے رہے، اور آخرکار وہ زخمی ہوا اور اپنی تلوار اپنے آپ کو ہی مار کر جہنم رسید ہو گیا۔ صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے فرمان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نعرہ بلند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ تو ہمارے معاشرے میں ماتم کرنے والے جو ہیں کچھ حضرات، وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو وہ صحابی ہی تھا نا، اور حضور نے تو ایک کی نشاندہی فرمائی بطور مثال، ویسے پتہ نہیں اس طرح کے کتنے ہوں گے۔ مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضور نے اس کو دوزخی اس لیے قرار دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خود مارا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اپنے آپ کو مارنے والا ماتمی دوزخی ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ اس قدر بغض تجھے مہنگا پڑے گا، بلکہ تجھے کسی کام کا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام موجود رہے، اور آل رسول کو بھی ہر دور میں صحابہ اکرام کی تائید حاصل رہی، بلکہ جیسے محبوب خدا کے لیے صحابہ اکرام جانیں قربان کرتے رہے، اسی طرح نواسۂ رسول کی خاطر بھی صحابہ نے بڑھ کر جانیں فدا کی۔ سب سے زیادہ دشمنان نے صحابہ واقعہ کربلا کے حوالے سے صحابہ کو مطعون کرتے ہیں، جبکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امام عالی مقام اگر لڑنے کے ارادے سے سوئے کوفہ آتے اور اپنا یہ ارادہ اہل مکہ و مدینہ کے سامنے ظاہر فرماتے تو لاکھوں کا لشکر ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا، لیکن ساتھ دودھ پیتے بچوں کا ہونا اور بہن بیٹی اور بیویوں کا ہونا یہ بتا رہا تھا کہ آپ تبلیغ دین کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اور تابعین کی پوری ایک جماعت بطور احتیاط آپ کے ساتھ چل پڑی، اور آپ کے ساتھ ہی میدان کربلا میں انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ ان کے دشمن تو بغض کی آگ میں اس جہاں میں بھی جلتے ہیں، اور انشاءاللہ اصل تو اگلے جہاں میں بھی جلیں گے وہ۔ تو کم از کم اپنوں کے ذہن تو صاف ہو جائیں، کیونکہ ہماری عوام الناس جو ہے نا وہ کم علمی کی وجہ سے بڑی جلد احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوئی ذرا سی بات کر دے تو سر جھکا لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہہ کر وہ اوکے کر دیتے ہیں، اور بڑا معقول بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کون سا پڑھے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، تم اگر پڑھے ہوئے نہیں ہو تو بالکل اتنے بھی نہیں رہ گئے کہ کوئی شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو کسی اپنے عالم سے پوچھ بھی لو، کیونکہ تمہارے علماء نے تو ہر موضوع پر کتابوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کرو، اور بد مذہب لوگ تو اپنے عقیدہ بد کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور تم اسی طرح ہی ہو کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔
آخر پر یہی کہوں گی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔